حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نظام الدین مرکز پر 10 دن رہ کر ذکر کی مجلس قائم فرماتے تھے، اور حضرت کا ملفوظ میں نے بھائی طلحہ، حضرت مولانا طلحہ صاحب دامت برکاتہم سے بار بار ختم بخاری کے موقع پر جب ہمارے حضرت ختم فرماتے ہیں کتاب، تو حضرت بھائی طلحہ کی اخیر میں بات ہوتی ہے، حضرت فرماتے ہیں کہ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نظام الدین مرکز پر 10 دن کا قیام فرماتے، مہینے 2 مہینے میں، اور ذکر کے حلقے قائم فرماتے، اور ایک مرتبہ یوں فرمایا، مولوی یوسف میں اس لیے آتا ہوں، میں فرصت میں نہیں ہوں، لیکن میں اس لیے آتا ہوں کہ ذکر کے ذریعے سے کام کرنے والوں کے قلوب کو اللہ کی طرف متوجہ کر دوں، تاکہ ان کے کام میں جان پیدا ہو جائے۔ اور حضرت مولانا منظور صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات مجھے یاد آئی، فرمایا مولیہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو 6 نمبر بیان فرمائے، 6 اصول ہیں ہماری دعوت و تبلیغ کے، فرمائے ان 6 اصولوں پر اگر آپ غور کرو گے، ہر ایک کو الگ رکھا، ایمان، نماز، اکرام مسلم، اخلاص نیت، سب الگ، لیکن جب تیسرا نمبر آیا تو 2 بیان کیے، علم اور ذکر، علم و ذکر ساتھ، حالانکہ علم اور چیز ہے، ذکر اور چیز، لیکن دونوں کو ساتھ۔ حضرت مولانا منظور صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ شخصیت ہے جنہوں نے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ کام کیا ہے، بلکہ عرب میں ہماری اس دعوت و تبلیغ کا تعارف کرانے والی 2 شخصیت، ایک حضرت مولانا منظور صاحب علیہ الرحمہ اور ایک حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی سب سے پہلی جماعت مصر گئی تھی حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کہنے پر۔ حالات کو ہمیں پڑھنا چاہیے، ہمارے اکابر کی زندگی ہمارے سامنے آئے، ہمارے بزرگوں نے اس دعوت و تبلیغ کے لیے کتنے پاپر بیلے ہیں۔ حضرت مولانا منظور صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرا ذہن یہ کہہ رہا ہے کہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک خدا رسیدہ بندہ تھا اور زمانے کا ولی تھا۔ فرمایا اللہ ہی نے ان باتوں کو قلب پر القاء کیا، بلکہ ہمارے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے تقریر بخاری میں، اور چھپی ہوئی ہے تقریر بخاری، اس میں لکھا ہے میرے چچا جان کا یہ کام محدث ہے، یعنی میرے چچا جان کے قلب پر اللہ نے القاء فرمایا ہے۔ تو حضرت مولانا منظور صاحب علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ علم و ذکر کو حضرت نے اس لیے جوڑا کہ علم، نرا علم بغیر ذکر کے یہودیت کو لاتا ہے، جہاں سراسر علم تھا لیکن اللہ کی یادیں نہیں تھی، عشق نہیں تھا، اور سراسر ذکر بغیر علم کے یہ عیسائیت کو لاتا ہے، وَرَحْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ، جو انسان کو ضلالت اور بدعت پر لے جاتا ہے۔ حضرت نے اسی لیے زور دیا کہ علم کے ساتھ ذکر ہو اور ذکر کے ساتھ علم ہو۔ تو عالم کو چاہیے کہ لوگوں کو ذکر کی ترغیب دیں، مائل کریں، اور اللہ تعالیٰ کی یادیں لوگوں کے قلوب سے وابستہ کریں۔ تو میرے حضرت سے تو میں نے گزشتہ حضرت سے کہا تھا کہ آپ ذکر کی مجلس، لیکن میں جب سے ابھی آیا ہوں دل میں ایک داعیہ پیدا ہو رہا ہے کہ میں میرے حضرت کی دی ہوئی اس امانت کو میں حضرت کی طرف منتقل کر دوں، اس لیے جی میں آتا ہے، میں تو بہت چھوٹا ہوں لیکن جی میں آتا ہے کہ میں حضرت کو اجازت ہی دے دوں، اور مجاز بیعت اور مجاز مجلس دونوں کی اجازت دیتا ہوں، اور صرف میرے حضرت سے نہیں، میں نے کبھی اپنا ایک اور واقعہ نہیں کھولا، میں آج بیان کر دوں، صرف حضرت شیخ سے مجھے اجازت نہیں، حضرت شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے آخری خلیفہ ایک رہ گئے ہیں، حضرت مولانا سید مکرم حسین صاحب سنسار پوری دامت برکاتہم العالیہ، جن سے متعلق بہت مشہور ہیں کہ وہ مستجاب الدعوات ہیں، حکیم ہیں، بہت برے ہیں۔ میں ایک مرتبہ لے بھی آیا تھا کھرور، ہمارے مدرسے کے مہمان خانے میں قیام کیا تھا، رات 2:30 بجے مولانا ناظم صاحب ندوی دامت برکاتہم کو بلانے بھیجا مجھے میرے مکان پر کہ جاؤ حنیف کو بلا کر لاؤ، اور کوئی دنیا طلب شیخ نہیں ہے، وہ سفر ہی نہیں کرتے کہیں کا تاکہ کوئی دنیا کے حصول کا یا مجھ سے کوئی غرض وابستہ ہو، کچھ نہیں۔ جب جانے لگے، میں واقعہ بتاؤں، جب وہ جانے لگے میں نے ایک ہدیہ دیا 10,000 کا، حضرت نے فرمایا کرائے کے اوپر 1 پیسہ بھی نہیں لوں گا، میں تو صرف تیری ہاسپٹل کی دعا کے لیے آیا تھا، اس لیے کہ میرے حضرت رائے پوری یوں فرمایا کرتے تھے کہ پڑھنا پڑھانا ہی دین نہیں ہے، بیماروں کی عیادت کرنا بھی دین ہے، میں اس کے لیے یہاں آیا تھا۔ تو رات 2:30 بجے مجھے بلایا، میں پہنچا،
مجھے کہا کہ میں خواب کم دیکھتا ہوں، ابھی ابھی میرے خواب میں میرے 4 بزرگ تشریف لائے، حضرت اقدس تھانوی، شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری، حضرت نانوتوی اور حضرت گنگوہی، اور فرمایا حضرت گنگوہی امام تھے کلام میں، یعنی بات کرنے میں، کہا انہوں نے مجھے یوں کہا کہ حنیف کے پاس علم ظاہر ہے، تم علم باطن بھی اس کو دے دو، تیرا ہاتھ لا، میں تجھے اجازت بیعت دیتا ہوں۔ میں حضرت کی طرف سے بھی حضرت مولانا کو اجازت بیعت کی اجازت دے رہا ہوں، تاکہ یہاں کی مخلوق ہر وقت ان سے مستفیض ہو، اور یہاں کی مخلوق حضرت سے خوب فائدہ اٹھائیں، اپنے قریب لوگوں سے بیعت ہو، تاکہ وہ ہمارے حالات سے بھی واقف ہوتے ہیں، ہماری صحیح اصلاح بھی کریں گے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو اپنے بزرگوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ علیہ نبی